السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس 16 سیکنڈ کے کلپ کو غور سے دیکھیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس ویڈیو سے ہمیں تین باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ویڈیو ایک پرینک ویڈیو ہے جس کو شوٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ بظاہر مسلمان معلوم ہو رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو یہ بات ایسا لگتا ہے کہ معلوم ہے کہ ایک پرینک ویڈیو یہاں پر شوٹ کی جائے گی۔ لیکن اس پرینک ویڈیو کے اندر جو کنٹینٹ پیش کیا گیا ہے، جو مواد پیش کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو داڑھی لگائے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، وہ آتا ہے اور آ کر اپنا ایک بیگ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکتا ہے اور یہ پریٹینڈ کرتا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ اس بیگ کے اندر کوئی ایکسپلوزیو چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بلاسٹ ہونے والا ہے، ایکسپلوژن ہونے والا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور پھر یہ شخص جو بھی اس کو بال کٹوانے ہیں اس کے لیے یہ اپنے چیئر پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہنستے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ ایک پرینک ویڈیو شوٹ کی جا رہی ہے۔ میں جس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی صرف کچھ ہزار یا کچھ لاکھ ویوز حاصل کرنے کے لیے، چند لائکس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ کس قدر گھٹیا مواد اور کس قدر گھٹیا کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرینک ویڈیو ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرینک ویڈیو ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو نان مسلمس ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی آف نان مسلمس جو ہے، نان مسلم کی جو اکثریت ہے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے، اسلامی تعلیمات کو ماننے والے یا اسلامی تعلیمات میں العیاذ باللہ اس طریقے کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو وائلنس پر اور اس طریقے کی چیزوں پر ابھارتے ہیں۔ وہ اس پر ہنس دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں اس بات کو مزید تقویت ملے گی کہ اس طریقے کے کام وہ مسلمان کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ماننے والے کرتے ہیں، اور ایک غلط میسج اسلام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی امن و امان کی تعلیمات اسلام کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ایسے لوگوں کو جو فساد فی الارض کریں، زمین پر خرابی پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، یعنی اس نے کسی شخص کو نہیں مارا تھا، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر یا یعنی اللہ مخلوق کے درمیان کوئی جرم نہیں کیا تھا، ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اس طریقے کی کیپٹل پنشمنٹ اس کو دی جا سکے، بلا وجہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو مار دیا۔ یہ اس قدر بھیانک جرم ہے۔ اور انسانیت کے احترام دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی شخص نے کسی کی جان بچائی، کسی معصوم کی جان بچائی، اس کو معصوم کی جان بچائی، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا، جیسا کہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی بھی معصوم کی جان بچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان کے اندر امن و امان کو، انسانیت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بگاڑ پیدا کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں بہت مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اور
قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کو پڑھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ امن و امان کو کس قدر اہمیت دیتی ہیں۔ اور ایک یہ اس طریقے کے لوگ ہیں جو اس طریقے کا کنٹینٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے، صرف مذاق کے لیے، لیکن کیا اس طریقے کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ درست ہے؟ یقیناً بالکل درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلامی جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، مس لیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کنٹینٹ ہیں، ایک تو یہ مسلمان ہیں اور بھی جو لوگ بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں، ان سب لوگوں کو جاننا چاہیے کہ آپ اس طریقے کے مواد ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ یہ کسی بھی طریقے سے جائز بھی نہیں ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی بھی تعلیم، کسی بھی مذہب کا خاص طور پر لبادہ اوڑھ کر آپ اس کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے، چاہے وہ پرینک ویڈیو کیوں نہ ہو، اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایز اے ویورز، ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسے کنٹینٹس کو بالکل اپریشیٹ نہ کریں، تاکہ ایسے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، ان کی حوصلہ افزائی بالکل نہ ہو، ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ اس طریقے کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔